السلام علیکم، کیا حال چال ہے اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ہیں سب؟ بیٹا یہ آج آپ کا جو سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تکلیف دہ دور آپ نے پہلے پڑھ لیا. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج کا زمانہ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں تھے تو ایک آدمی جو بچ گیا تھا، جو بادشاہ کے پاس گیا تھا، جو اس کو شراب پلانے کے لیے جو ہے وہ اس کو شراب پلانے پر معمور کر لیا تھا، تو اس کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی جب بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ ساتھ جو ہے وہ دبلی پتلی گائیں جو موٹی گائیں ہیں ان کو کھا رہی ہے. تو اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے کافی کچھ جو ہے وہ پوچھ گچھ کی ادھر ادھر. جب پتہ نہ چلا تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنے اس وزیر کے ساتھ بات کی، تو اس کو یاد آیا کہ ایسے ایسے ایک آدمی ہے آپ کے پاس جو کہ اس وقت جیل میں ہے، تو وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کے زمانے کا شروعات یہاں سے ہوتی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر ان عورتوں کو بلایا گیا جن کے ہاتھ کٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کی گواہی جو ہے وہ لی کہ واقعتاً یوسف علیہ السلام سچے تھے. پھر ان کو جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا، غلے پر معمور کر دیا گیا. پھر کیسے ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، پھر اپنے بھائی بنیامین کو وہ اپنے پاس کیسے رکھتے ہیں، یہ تدبیر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک خاص پیالہ ان کے غلے میں رکھ دیتے ہیں. تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سے کسی نے غلہ میرا پیالہ چوری کیا تو پھر کیا ہوگا تمہارا انجام؟ تو پھر بھائی کہتے ہیں کہ جو ہمارے میں سے چوری کرنے والا ہوگا وہ آپ کے پاس رکھا جائے گا، اس کو آپ کے پاس جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا یا آپ کو اس کو دے دیا جائے گا. تو اس طرح حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں، اپنے والدین کو بلاتے ہیں. پھر سارا قافلہ آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی آ جاتی ہے. تو پھر آخر پہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا عروج کا زمانہ ہے. یہ آپ نے ایک تو ریڈنگ کرنی ہے ساری کی ساری، یہ جو 2-3 پیجز ہے یہ سارے کے سارے آپ نے اچھے طریقے سے شروع سے لے کر یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے. جب اسکول کھلیں گے تو آپ مجھے سے کوئی سوال ہوگا تو آپ کر بھی سکتے ہیں. کلاس روم میں بھی آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو جواب اس کا دے دیا جائے گا. سر دست آپ نے اس کے شارٹ کویسچن اور لانگ یاد کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکالے گئے؟ تو اس کا شارٹ کویسچن کا آپ نے جواب یہاں سے کرنا ہے. سب سے پہلے پیج کے اوپر ہے، جب یہ یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا. ٹھیک ہے، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر تشریف لائے تک یہ آپ نے پہلے شارٹ کا جواب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ شروع پہ لکھ سکتے ہیں کہ خادم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا. یعنی یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ یہاں پہ شروع میں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا کیوں کہا؟ تو یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ 10 بھائی ہیں، تو 10-11 بھائی آپ یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، تو کوئی دور سے یہ سمجھ کے آپ پر حملہ نہ کر دے کہ یا شاید کوئی یہ قافلہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے یا ہمارے لوگوں پر جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، اکٹھا قافلہ اتنا زیادہ دیکھ کر. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا. تو یہ اس کا جواب، یہ شارٹ کویسچن 2 کا جواب یہاں سے لے کر تو یہ یہاں تک داخل ہوئے تک لگا ہوا ہے، تو آپ یہ یاد کر لینا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کے، نہیں تاکہ تمہیں دیکھ کر داخل ہوتے جوان 11 بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان سے حسد نہ کرے یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ ان کو ایک تدبیر اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی. تو تیسرا شارٹ کویسچن یہاں پہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکا؟ ٹھیک ہے، پہلے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے پاس لے کے آنا، اپنے ساتھ لے کے آنا، نہیں تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. پھر اگلی دفعہ جب لے کے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے تحت، جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی بھی ہوئی ہے، کہ اپنا ایک خاص پیالہ ان کے غلے میں رکھ دیا، اپنے بھائی کے غلے میں. تو کہا کہ تم چور ہو. تو انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، کیا آپ کا گم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیالہ گم ہے ایسے ایسے.
تو کہا کہ جس کے پاس پیالہ ہوگا وہ آپ کے پاس اس کو رکھوا دیا جائے گا، یعنی وہ آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، باقی ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے ہی غلے سے نکالا گیا، تو بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھ گئے یا ان کے پاس ہی رہ گئے۔ تو یہ ایک تدبیر تھی ان کی خاص اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی کیسے لوٹ آئی، واپس لوٹ آئی، یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ یہاں سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض واپس لے جاؤ، میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بہنائی لوٹ آئے گی۔ دوسرا پارٹ ہے یہاں سے، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اس کی برکت سے ان کی بنائی لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، یہ خاص تو ان کی تدبیر تھی، یا کہہ لے کہ اللہ رب العزت کا معجزہ تھا کہ ان کی بنائی لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے مصر میں کتنے سال قحط اور کتنے سال خوشحالی رہی؟ تو یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، تو اس کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کا جو بادشاہ کو آئی تھی یہی دیا تھا کہ 7 سال قحط کے اچھے آئیں گے، 7 سال پہلے اچھے آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ تو جو آپ پہلے 7 سال ہے اس میں اچھا غلہ اختیار کر کے اس کو اس کے سٹوں میں رہنے دیا جائے یا اس کی بالیوں میں رہنے دیا جائے تاکہ غلہ خراب نہ ہو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، 7 سال جو اچھے تھے اس میں انہوں نے غلہ خوب جو ہے وہ کما لیا، رکھ لیا، پھر جو 7 سال قحط میں کے آئے تھے وہی غلہ پھر انہوں نے 7 سال استعمال بھی کیا، تو جس کی وجہ سے ان کے بھائی بھی اسی وجہ سے غلہ لینے کے لیے آئے کہ چونکہ قحط پڑ گیا تھا غلے کا، تو کنعان سے مصر جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے بھائی آئے تھے۔ تو یہ 7 سال، اس کا جواب یہی ہے، مصر میں 7 سال قحط رہا اور 7 سال ہی خوشحالی رہی۔ تو یہ شارٹ کویسچن تھے، آپ نے اس کے آپ نے یہ آنسر یہ MCQs کے خود لگا لینے، آسان ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ عروج پر نوٹ لکھیں، تو یہ آپ نے سارے کا سارا یاد کرنا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو اس میں سے آپ کو میں کٹ کروا دوں گا، لیکن ساری کی ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے اس میں سے۔ تو یہ سارا آپ کی ڈائری یہی ہے، شارٹ کویسچن بھی یاد کرنے ہیں، لکھنے بھی ہیں، اور لانگ کویسچن آپ نے یاد کرنا ہے، سارا اچھے طریقے سے سارا پڑھنا ہے۔ کچھ چیزیں میں کٹ کروا دوں گا اس میں سے۔ السلام علیکم۔